معزز سامعین کرام، 28ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اس پارے میں سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ تغابن اور دوسری صورتیں ہیں جن میں مختلف عنوانات پر بات کی گئی، جس کی ابتدا ہم سورہ مجادلہ سے جو مدنی صورت ہے، 22 آیتیں اور 3 رکوع اس میں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے متعلق ایک بات کی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کر لیا۔ زہار اصل میں ایک اسلام سے پہلے ایک طلاق تھی۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے میری ماں، یا تمہاری پشت میرے لیے ایسے جیسے میری ماں کی، تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی تھی۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے یہ کہہ دیا، تو بڑی پریشان ان کے شوہر نے حضور سے بات کی کہ بھئی اب تو طلاق ہو گئی جیسے، کیونکہ ابھی تک اس کے بارے میں حکم کوئی نہیں آیا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بڑی عمر کی تھیں، بچے بھی تھے، اب اس کے بعد اب یہ جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ حضور کے پاس آئیں اور جا کر پھر یہ بات کی کہ یا رسول اللہ میرا کوئی ہے نہیں، شوہر ہے، بچے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ وہ اپنا دکھ درد بتانے کے لیے آئی تھی کہ میرا کوئی حل نکالیے، لیکن جذباتی تھی، جذباتی دکھ کی وجہ سے، بعض مرتبہ آدمی دکھ میں، غصے میں بھی ہوتا ہے، جذبات میں بھی ہوتا ہے، تو آدمی کو اس آدمی کے حال احوال دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ان پر بھی خود بھی دوسرے بھی غصے میں آ جاتے ہیں، حالانکہ بھائی وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہے، تو کچھ اس کا غصہ بھی برداشت کرنا چاہیے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اس انداز میں گفتگو کی جیسا کہ کچھ غصے کے انداز میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، اب اللہ کی ذات اللہ سے مانگ کر آئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان صحابہ کا یہی کمال تھا، اللہ سے فیصلے کرواتے تھے۔ آ کر حضور سے گفتگو کی، اب میرا کیا ہوگا، میرے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ کبھی شریعت کے حکم، اللہ تعالیٰ بس آپ راستہ کوئی میرے اللہ نکالے میرے لیے۔ اب یہ گفتگو کر کے وہ گئیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ نے وہی بعینی واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ البتہ تحقیق سن لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو اس عورت کی، یعنی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تجادلک فی زوجہا، جو تم سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں۔ اب جھگڑنے کا ارادہ اس کا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کو بھی بیان فرمایا۔ تم سے جھگڑ بھی رہی تھی، وہ تشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت بھی کر رہی تھی۔ شکایت سے مراد ریکویسٹ، عاجزی، انکساری، اللہ کے سامنے بھی، اللہ تو ہی حل نکال میرا کوئی۔ اب حضور نے تو کہا کہ یہ مسئلہ ہے، اب تو نے ہی حل کوئی نکالنا ہے، تو نے ہی رستہ نکالنا ہے۔ فرمایا کہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کی گفتگو، جو کنورسیشن ہوئی، جو باتیں ہوئیں، آپ سے انہوں نے پوچھا، آپ نے ایز اٹ از وہی جواب دے دیا کہ فی الحال یہی حکم ہے کہ اب تمہارا وہ شوہر نہیں رہا، تم نے بھی اپنی طرف سے بات بتا بھی دی، لیکن یہ ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، ساری چیزیں دیکھ لی ہیں۔ اس عورت کی شکایت، اس عورت کی التجا مجھ تک پہنچی، لہٰذا میں حکم میں تھوڑی سی تبدیلی کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ جو لوگ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جس نے ماں کہہ دیا گویا کہ ماں کے حکم میں ہو گئی، اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ زہار کرتے ہیں، قسمیں اٹھا لیتے اپنی بیویوں پر غصے میں یا کسی معاملے میں،
فرمایا کہ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ ما ہن امہاتہم، وہ عورتیں ان کے کہنے کی وجہ سے ماں نہیں بنی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، کہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. کہنے سے ماں کوئی بھی. اس سے پہلے ایک واقعہ بتایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کہنے سے بیٹا نہیں بنتا کوئی دوسرا. سورہ احزاب میں اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا. زید بن محمد کا کہتے تھے لوگ، جب حکم دیا تو زید بن حارثہ کہنے لگے منہ بولا بیٹا نہیں بنتا تو منہ بولی ماں بھی. تو ماں اگر کہہ دیا کسی کو، اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ بھئی یہ تمہاری ماں نہیں بنے گی، جب ماں نہیں بنے گی تو ماں کون سی ہے؟ ماں وہی ہوتی ہے جس نے پیدا کیا. ہاں یہ ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، کہ انہوں نے ایک غلط بات کی، ایک جھوٹی بات کی جو مناسب نہیں تھی، اپنی بیوی کو اس طریقے سے تشبیہ دے کر اس کو ایذا اور تکلیف دینا. فرمایا یہ مناسب نہیں تھا. ان اللہ لعفو غفور. اب بات بھی غلط کر دی، جھوٹی بھی بات کی، غلط بات بھی کر دی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی شفقت کے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور غفور بھی ہے. دونوں گناہ بھی معاف کر دیں گے، ویسے بھی رحمت اور عافیت کا معاملہ فرمائیں گے. اب جب یہ بتا دیا کہ عافیت فرمائیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ عافیت کا رستہ بھی دکھا رہے ہیں. فرمایا کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. پھر وہ لوگ جنہوں نے زہار کر لیا تو ایک خاص مدت کے لیے ان کی بیوی ان پر حرام ہوئی. اب ان کے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ اگر دوبارہ لوٹنا چاہ رہے ہیں اور دوبارہ اس سے اپنے آپ کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کر دیں، ایک غلام کو آزاد کر دیں کفارے کے طور پر، اور پھر ان کی دوبارہ ان کی بیوی ان کی ہو جائے گی. اور یہ جب وصیت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی اور دوبارہ وہ ان کی بیوی بھی ہو گئی اور وہ مسئلے سے بھی نکل گئے. فرمایا ذالکم توعدون بھی، یہ معاملے بتائے جا رہے تاکہ تمہیں نصیحت کی جائے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں. آگے فرمایا فَإِن لَمْ يَجِدْ، اتنا مالداری نہیں آدمی کہ غلام آزاد کرے، تو پھر فرمایا فشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، پھر اس کو چاہیے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. پھر اگر 2 مہینے روزے بھی نہ رکھ سکے، کمزور ہے، اتنی عمر شوگر کا مریض ہو گیا، نہیں رکھ سکتا، پھر کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا کہ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. کتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دے بھائی؟ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. تو یہ اللہ کی رسول کی عطائیں تھیں. اسلام ڈنڈا لے کے کسی کے پیچھے نہیں پڑ جاتا، اسلام حکمت بصیرت کا نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے معاملے بھی فرماتے. یہ شاید دوسرے صحابی کے ساتھ تھا، لیکن ان صحابی کے ساتھ بھی یہ عنایت ہوئی کہ جو انسان کر سکتا ہے، کفارے میں بھی جو کر سکتا ہے اس کا، اگر گنجائش نہیں ہے انسان مجبور ہو. شریعت اس وقت تک ہے جب تک آپ کی جان، آپ کی صحت ہے. اگر آپ کی جان پر بن جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کھانے کی بھی اجازت دیتے. ریگستان میں جا رہا ہے آدمی، پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں، سامنے دیکھا کہیں سے شراب کی بوتل پڑی ہوئی مل گئی، اب کیا کرے؟ نہ پیے تو پیاسا مر جائے، پیے تو حرام ہے شراب. اسلام کہتا ہے جان بچا لو، اس شراب کو پی لو، جان بچا لو. جان انسان کی ضروری ہے.